بسم اللہ الرحمن الرحیم. براک ڈیجیٹل میں خوش آمدید. میں ہوں عبدالغنی کاکڑ. ناظرین، بلوچستان میں دہشت گردی کے جو حالیہ واقعات سامنے آئے، ان واقعات کو دیکھ کر یہاں پہ دہشت گرد تنظیموں اور ان کے جو سہولت کار ہیں یا وہ عناصر جو کہ مختلف سیاسی جماعتوں میں اس وقت مختلف کلیدی اہم عہدوں پر فائز ہیں، ان کی جانب سے یہ تاثر سامنے آیا کہ بلوچستان میں دہشت گردوں کو مختلف علاقوں میں عوامی پذیرائی جو تھی وہ حاصل رہی اور عوام نے ان کو ویلکم کیا. لیکن کل ایک بڑا دلچسپ صورتحال جو تھی کل سامنے آئی نوشکی کے علاقے میں، جہاں پہ دہشت گرد تنظیم بلوچستان لبریشن آرمی بشیر زیب کا جو فیکشن ہے، جس کے سربراہ بشیر زیب ہیں، ان کے وہاں پہ جو آبائی گھر ہیں ان کو مقامی لوگوں نے مسمار کیا ہے. اور اطلاعات یہ سامنے آئی ہیں کہ عوام نے جس وقت یہ گھر وہ مسمار کر رہے تھے تو ان کی جانب سے یہ نعرہ بازی بھی سامنے آئی کہ وہ اپنے اس حوالے سے جو ان کے حوالے سے ایک تاثر بلڈ کیا جا رہا تھا کہ وہ کس طرح ویلکم کر رہے ہیں دہشت گردوں کو، ان کو زائل کرنے کے لیے ان نعروں کو یہ انہوں نے یہ کوشش کی ہے. اور یہ ایک جواب ہے ان عناصر کے لیے کہ وہ کبھی بھی بلوچستان کے ایسے قوتوں کو سپورٹ نہیں کریں گے، ایسے پراکسیز کو سپورٹ نہیں کریں گے جو زر خرید غلام بن کر بلوچستان کے مقامی لوگوں کے حقوق کو پامال کر رہے ہیں، صوبے کے امن کو تباہ کر رہے ہیں اور بلوچستان میں بدامنی پھیلا کر اپنے اکاؤں کی خوشنودی کے لیے ایک طرف دہشت گردی پھیلا رہے ہیں اور دوسری طرف بلوچستان کے لوگوں کا نام جو ہے اپنے کارڈ کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں. تو یہ ایک بڑا غیر معمولی جسچر تھا جو کہ بلوچستان کے لوگوں کا کل سامنے آیا. آج ہم کوشش کریں گے کہ ذرا اس صورتحال کا جائزہ لیں کہ بلوچستان کے نام پر سیاست کرنے والے جو عناصر ہیں، کیا وہ حقیقی معنوں میں بلوچستان کے خیر خواہ بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو انہوں نے کون سی ایسی خیر خواہی دکھائی ہے جس کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں اور بے بنیاد دعووں کے سہارے وہ اپنی سیاست جو ہے وہ چمکانے کی کوششوں میں ہمیشہ مصروف رہتے ہیں. تو اس موضوع پر گفتگو کے لیے آج ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں سابق ترجمان حکومت بلوچستان بابر یوسفزئی صاحب. ان سے مزید گفتگو کرتے ہیں. بابر صاحب خوش آمدید. بہت شکریہ غنی صاحب. اچھا، یہ کل آپ نے دیکھا کہ نوشکی میں یہ خاص کر جو صورتحال سامنے آئی تو یہ گھر مسمار کیا گیا بشیر زیب کا. آپ کے خیال میں لوگوں کے جذبات کیا تھے؟ وہ کس طرح یہ غصہ انہوں نے نکالا ہے اس کے بشیر زیب کے گھر کو مسمار کر کے؟ اور اس طرح کی کچھ چیزیں دیگر علاقوں میں بھی سامنے آئی کہ بلوچستان کے لوگوں نے یہ موقف دہرایا ہے کہ ان کے بارے میں غلط بیانی کی جاتی ہے کہ وہ دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں یا انہوں نے کبھی دہشت گرد تنظیموں کے بارے میں کوئی مثبت رائے جو ہے قائم کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. غنی کاکڑ صاحب، گھر تو بہت چھوٹی چیز ہے. اگر اس وقت بشیر زیب بلوچستان کے عوام کے ہاتھ چڑھ گیا نا، بشیر زیب کو مسمار کر دیا جائے گا. بشیر زیب کا وہ حال کیا جائے گا کہ جو ہے نا وہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال بن جائے گا. بھاگا ہوا ہے، بھاگ گیا، آیا بلوچستان کے معصوم لوگوں کا جو ہے نا ناحق خون بہایا، بلوچستان کے ناحق معصوم لوگوں کو شہید کیا. اس کے بعد جو ہے نا بھاگ کے چلا گیا افغانستان میں کسی غار میں، کسی جو ہے نا بنکر میں چھپ کر بیٹھا ہوا ہے. اگر اتنا ہی غیرت مند ہوتا، اگر اتنا ہی بہادر ہوتا، اگر اتنا ہی بڑا آزادی پسند ہوتا تو موجود رہتا، بھاگتا نہیں. پھر اس کو بلوچستان کے عوام، بلوچستان کے لوگ بتاتے. کل تو اس کا گھر مسمار کیا گیا. میں نے آپ کو کہا نا یہ بہت چھوٹی چیز ہے. اگر اس وقت بشیر زیب بلوچستان کے عوام کے ہاتھ آ گیا نا، اس کے اتنے ٹکڑے کریں گے، اتنے ٹکڑے کریں گے کہ کوئی گنتی بھی نہیں کر سکے گا. دہشت گرد ہے، ایک صفاق ظالم درندہ ہے، معصوم لوگوں کو ورغلاتا ہے، معصوم لوگوں کو استعمال کرتا ہے اپنے ڈالرز کے لیے، اپنے پیسوں کے لیے. لوگوں کو جو ہے نا غلط ٹریک کے اوپر ڈالا ہوا ہے. انتہائی قسم کا میں کہتا ہوں گھٹیا اور گرا ہوا انسان ہے. تو گھر مسمار کیا ہے. لوگوں کے جذبات تھے، لوگ اس کو چھوڑیں گے نہیں. لوگوں کو جب پتہ چلے گا کہ اس کا کہیں اور پر کوئی اور اس طرح کی پراپرٹی ہے، کوئی جائیداد ہے، کوئی چیز ہے، لوگوں میں بہت غم اور غصہ پایا جاتا ہے. بلوچستان کی عوام جو اس وقت ایسے دہشت گرد عناصر کے بہت سخت خلاف ہوئی ہے. انہیں ان کی حقیقت پتہ چل گئی ہے، ان کی اصلیت پتہ چل گئی ہے. اگر بشیر زیب اگر خدا نخواستہ بلوچستانیوں کے ہاتھ میں آ جاتا، بلوچستان کے لوگوں کے ہاتھ میں آ جاتا، اس کا کیا حشر ہوتا ہے یہ سوچ کر ہی میری جو ہے نا آپ کو کیا بولوں کہ روح کام جاتی ہے. اس کے ساتھ بہت برا ہونا ہے، اسی لیے وہ بھاگ گیا اور افغانستان چلا گیا. یہ لوگوں کے جذبات حق بجانب بھی ہے نا. بالکل حق بجانب ہے. آپ لوگوں کی جان و مال کو نقصان پہنچائیں گے، ان کے املاک کو نقصان پہنچائیں گے، ان کے کاروبار کو نقصان پہنچائیں گے. آپ دیکھیں نا، ایک مفتی صاحب تھے، ان کے 2 حافظ قرآن بچے تھے، حفاظ کرام تھے، ان کو آپ نے جو ہے نا شہید کر دیا. لوگوں کے دل میں یہ باتیں تو ہیں نا، لوگوں کے دل میں لوگ اس چیز کو نوٹ تو کر رہے ہیں. اس ٹائم تو آپ چاہے ہتھیار کے ساتھ آئے تھے، مسلح آئے تھے، لوگ آپ کے سامنے مزاحمت اس لیے نہیں کر سکے کیونکہ آپ اس وقت جو ہے زوراور تھے، آپ کے پاس ہتھیار تھے، اسلحہ تھے اور آپ چھپ کر وار کر رہے تھے. اگر آپ اتنے ہی غیرت مند ہیں، اتنے ہی بہادر ہیں، آئیں کھلے میدان میں آپ کو چیلنج
چیلنج کرتا ہوں, کھلے میدان میں لڑ کر دکھائیں. چھوڑیں ہمارے افواجی پاکستان کے ساتھ تو آپ کا لڑنے کا لیول نہیں ہے, FC کے ساتھ لڑنے کا لیول نہیں ہے. ہماری پولیس آپ 10 گنا زیادہ آئیں, ہماری پولیس 30 گنا ہوگی, آپ 10 گنا زیادہ آئیں, 10 گنا زیادہ تعداد میں آئیں. 300 پولیس والے 3000 آپ اپنے یہ جو سو کالڈ جو آزادی پسند ہیں, سرمچار ہیں, فتنۃ الہندوستان ہیں, ان کو لے کر آئیں, ہماری پولیس سے مقابلہ کر کر دکھائیں. اگر آپ سب کو جانوں حاصل نہیں کیا گیا, یہ کون سی جنگ ہے آپ جو ہے نا پہاڑوں میں چھپے ہوئے چھپ کر آپ وار کرتے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات حقیقت بتا رہا ہوں, بلوچستان کے لوگوں میں اس ٹائم بہت غم اور غصہ ہے. بلوچستان کے لوگ ان کو ان کی حقیقت پتہ چل گئی, اصلیت پتہ چل گئی. ان کو پتہ ہے یہ بزدل ہیں, دہشت گرد ہیں, اور ان کا کام صرف تباہی مچانا ہے. اچھا بابر صاحب, کل یہ محمود خان اچکزئی صاحب نے یہ جو بات کی ہے کہ 75 سال سے 4 ضلعوں کی جو فوج ہے وہ سامنے آ رہی ہے, تو یہ کیا پھر انہوں نے ریاستی اداروں کے اندر ڈیوائڈ اینڈ رول والے فارمولے پہ کام شروع کیا ہے؟ ان کا مقصد کیا تھا؟ کیونکہ بلوچستان کی تو وہ ایک زبردست آبادی کے حوالے سے جس طرح پریزنس ہے ہماری آرمڈ فورسز میں, تو ملک کے دیگر حصوں کی بھی ایسی ہی صورتحال ہے, تو اس کو کیوں یہ متنازع بنا رہے کہ یہ اس وقت یہ جو حالات ہے پاکستان میں, کیا وہ اس صورتحال کو یہ جسٹیفائی کرنے کی کوئی ان کو الاؤ کرتے ہیں کہ اس طرح کی سیاست کریں وہ؟ غنی کاکڑ صاحب دیکھیں, 2 چیزیں ہیں, اور یہ 2 چیزوں کو ہمیں اچھے طریقے سے سمجھنا ہوگا. محمود خان اچکزئی کی اگر آپ ساری زندگی کی سیاست اٹھا کر دیکھیں, ان کی سیاست 2 ہی چیزوں پر رہی ہے. یا تو وہ بلیک میل کرتے ہیں, یا تو ان کا ہمیشہ یہ مقصد ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ریاست کو بلیک میل کیا جائے. دوسری بات, وہ بڈھے ہو گئے, عمر کا تقاضا ہے, اب ان کا دماغ کام نہیں کرتا. انہوں نے جو یہ بات کی ہے بہت ہی بچکانہ بات کی ہے. اگر آپ افواج پاکستان کا اوور آل آپ ایوریج اٹھا کر دیکھیں تو تمام قوموں کی جو نمائندگی ہے وہ برابر کی بنیاد پر ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پنجابیوں کے انہوں پر دعویٰ کیا کہ 4 ضلعوں کی جو ہے فوج ہے اور پنجاب کی فوج ہے, اس طرح کی انہوں نے بات کی. آبادی کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب افواج پاکستان میں پنجابی جو ریشو ہے وہ کتنا ہے, صرف 30% ہے. باقی 70% کا جو ریشو ہے وہ پاکستان کے دیگر علاقوں کا ہے. بلوچستان کے لوگ ہیں, بلوچ ہیں, سندھی ہیں, سرائکی ہیں, پشتو اسپیکنگ. آپ کے کے پی کے جو ہیں سب سے زیادہ جو ہے نا 30% تو کے پی کا بھی لوگ اس میں شامل ہیں, پشتون لوگ اس میں شامل ہیں. افواج پاکستان کی فوج ہے, مسلم امہ کی فوج ہے, افواج پاکستان جو ہے نا ہم سب کی فوج ہے. یہ اس طرح کا انہوں نے جو ہے نا لوگوں کو تقسیم کرنے کا, قوموں کو تقسیم کرنے کا, ہمیشہ سے وہ قوم پرست سیاستدان ہے نا, ان کی سوچ تو وہی ہمیشہ قوم پرستانہ ہے. تو انہوں نے پھر وہی اپنا قوم پرستانہ جو ٹیکٹس ہے وہ چلائے. ایک تو عمر کا تقاضا ہے, دوسرا بلیک میل بھی کر رہے ہیں کہ شاید اب ان کے اوپر رحم کھا لیا جائے, ان کی جماعت کو پھر جو ہے نا آنے والے الیکشن میں نمائندگی دی جائے, وزارتیں دی جائیں. جب حکومتوں میں ہوتے ہیں, وزارتوں میں ہوتے ہیں, 2013 میں تھے نا وزارتوں میں, صوبائی حکومت کے اتحادی تھے. آپ دیکھیں اس وقت سب کچھ صحیح تھا. اب جب حکومت میں نہیں ہے تو یہ جو ہے نا اس طرح کی غیر متنازع باتیں کرتے ہیں. ان باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. محمود خان اچکزئی بوڑھے ہو چکے ہیں, انہیں چاہیے کہ اب گھر میں بیٹھ کے اللہ اللہ کریں. چھوڑیں افواج پاکستان پر تنقید کرنا, چھوڑیں ریاستی اداروں کو تقسیم کرنا یا پاکستان کی قوم کو تقسیم کرنا. اب آپ کے یہ طریقے نہیں چلیں گے. پاکستان کی عوام آپ کو جان چکی ہے, آپ کی اصلیت پاکستان کی عوام کے سامنے ہے. جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں آپ کسی اور طرح سے ہوتے ہیں, جب اقتدار کے باہر ہوتے ہیں کسی اور طرح سے ہوتے ہیں. ان کا یہ بیان بچکانا ہے, اور میں اپنی دیکھنے والی آڈینس کو بتاتا چلوں گا کہ افواج پاکستان میں کوئی قومیت نہیں ہے, کوئی قبیلہ نہیں ہے, کوئی رنگ نہیں ہے, کوئی مذہب نہیں ہے. وہاں پر سب برابر ہوتے ہیں. جو بھی قابل بندہ ہوتا ہے وہ افواج پاکستان میں سلیکٹ ہوتا ہے, افواج پاکستان میں ریکروٹ ہوتا ہے, اور وہ ملک اور قوم کی خدمت کرتا ہے. اچھا بالکل ایسا ہی ہے. یہ تو آن ریکارڈ چیزیں ہیں ساری. بابر صاحب یہ ذرا روشنی ڈالیے گا تھوڑا اس پہلو پہ بھی. بلوچستان کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں, ظاہر دہشت گرد تنظیمیں, ان کے سہولت کار جو بھی ہیں, ان کی روز اول سے کوشش یہ رہی ہے کہ وہ بلوچستان کو آئسولیٹ کریں. جی. تو اب یہ جو آئسولیشن کی ان کی اسٹریٹجی ہے, آپ کے خیال میں کس طرح ناکام ہوئی ہے؟ حکومت نے جو اقدامات کیے ہیں, ان اقدامات کے اثرات کس طرح سامنے آ رہے ہیں؟ کس طرح یہ جو قوتیں ہیں ان کو پسپائی اختیار کرنا پڑ رہی ہے؟ دیکھیں ان کی پوری یہ کوشش تھی کہ بالکل بلوچستان کو آئسولیٹ کیا جائے, بلوچستان میں آنے والی بیرونی سرمایہ کاری کو روکا جائے, ہمارے جو دوست ممالک ہیں ان کو جو ہے نا ڈرایا جائے, ان کو دھمکایا جائے. لیکن میں اس کا کریڈٹ دوں گا ہمارے فیلڈ مارشل جنرل آصف منیر صاحب کو کہ دیکھیں وہ فوراً جو ہے نا بلوچستان پہنچے. انہوں نے بلوچستان کی جو امن و امان کی صورتحال ہے اس پر ایک تفصیلی بریفنگ دی. وہ گئے, زخمیوں کے پاس گئے, وہ شہداء کے گھروں کے پاس گئے. کل تک وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بھٹی جو ہے ایک دیکھیں ایک جو ہمارا شہید ہے اس کے گھر پر گئے, ایک شہداء کی فیملی کو انہوں نے حوصلہ دیا, ایک فیملی مورال بلند ہوا, انہوں نے ان کا مورال بلند کیا. ان کو کہا کہ آپ کی جو مطلب جو ہے نا مسئلے مسائل ہیں ہم حل کریں گے. ایک خاتون ہے, ایک فیملی ہے, ہمارا فخر ہے, پاکستان کا بیٹا تھا, شیر بیٹا تھا, ڈی ایس پی فیصل صاحب جو شہید ہوئے ریڈ زون کے جو ڈی ایس پی تھے, ان کی جو زوجہ تھی, ان کی جو گھر والی تھی, انہوں نے کہا کہ جو ہے نا ہمارے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے. وزیر اعلیٰ صاحب نے آئی جی صاحب کے سامنے کہا کہ آئی جی صاحب اور ہم انشاءاللہ آپ کا مسئلے کا حل نکالیں گے اور 8 سے 10 دن میں آپ کے حوالے گھر بھی کریں گے تاکہ آپ کے بچوں کے اوپر سایہ ہو, آپ کے بچے پاکستان کے بہترین انسٹیٹیوٹ سے پڑھیں گے. ہماری صوبائی حکومت نے, ہماری افواج پاکستان نے, ہماری ریاست پاکستان نے اور وفاق نے مل کر دشمن کی اس سازش کو ناکام بنا دیا. ہمیں کوئی آئسولیٹ نہیں کر سکتا. پاکستان بلوچستان ہے, بلوچستان پاکستان ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بلوچستان کو پاکستان سے الگ کرے گا یا دنیا سے الگ کرے گا, یہ اس کی
خام خیالی ہے. دوسری بات دیکھیں پنجاب نے بھی بڑا بھائی ہونے کا ثبوت دیا. آج اس وقت جب آپ اور میں پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کوئٹہ پہنچی ہوئی ہیں, اور ان کا آنے کا مقصد یہی ہے کہ انہوں نے بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کرنا ہے, انہیں یقین دلانا ہے کہ پورا پنجاب آپ کے ساتھ ہے, ہمارے پنجاب بھائی ہمارے ساتھ ہیں, تو ہمیں کوئی آئسولیٹ نہیں کر سکتا. ہم وہ قوم ہے جو انشاءاللہ ہم جو کلمے کے نام پہ ہمارا ملک بنا ہے, اور ہم وہ قوم ہے جس نے دنیا کے اوپر جو ہے نا عروج حاصل کرنا ہے, اور ہم نے امت مسلمہ کا جھنڈا اوپر کرنا ہے. تو یہ آئسولیشن کرنے کی سازشیں کرتے رہیں. ان کا جو آقا ہے بھارت ان کو یہ سارا اسکرپٹ دیتا ہے, ان کا جو آقا ہے وہ ان کو سارا بتاتا ہے کہ آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے, لیکن انشاءاللہ علی الحق ہے, پاکستان ہمیشہ زندہ باد رہے گا انشاءاللہ. اچھا بابر صاحب تھوڑا سا مختصر کمنٹ کیجیے گا اس پہ بھی. یہ 31 جنوری کو جو سامنے آیا ان کا نام نہاد آپریشن ہیرو 2 جو تھا, تو اب تو جو تحقیقات ہوئی ہیں اور جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس میں تو کوئی اور ہی رخ سامنے آیا. کہتے ہیں کہ جی یہ صرف وہ ان کی جس طرح بھارتی فلمیں سامنے آ رہی تھی, یہ ویڈیو ریکارڈنگس کی حد تک تھی چیزیں ساری. تو انہوں نے کیا کیا کوئی انہوں نے بنایا بھی, کوئی ریکارڈنگ وغیرہ کی بھی ہے؟ یہ آئے اسی لیے تھے کہ انہوں نے ویڈیو ریکارڈنگس کرنی تھی. یہ جو اپنے ساتھ ڈیوائسز لائے تھے, سیٹلائٹ پورٹیبلس نیٹ ڈیوائسز ان کے پاس تھیں, اور اس کے ساتھ بہترین قسم کے کیمراز یہ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے. پروفیشنل وہ جسے کہتے ہیں ویڈیو میکرز جو نہیں ہوتے, ویڈیوگرافی جو کرتے ہیں, اس طرح کی یہ لڑکے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے. آپ دیکھیں کہ جو چھوٹا سا ایک پٹاخہ بھی پھاڑتے تھے, اور ہیکل میڈیا کے نام سے جو ان کا ایک وہ دجالی فتنہ ہے, دجالی جو ان کا ایک اکاؤنٹ ہے, اس کے اوپر یہ پوسٹ کرتے تھے. تو ان کا آنے کا مقصد یہی تھا, انہوں نے اتنا دنیا کے اندر ایک خوف و ہراس پھیلانا تھا. ان کا مقصد یہی تھا کہ ان کا آپریشن ان کو پتہ چل گیا, ناکام ہو گیا, اور ہماری سیکورٹی فورسز الحمدللہ اتنی الرٹ تھیں. وہ جو ویڈیوز بنا رہے تھے, نوشکی میں ایک بندہ ویڈیو بنا رہا ہے, اس کے بھی ماتھے پہ جا کر گولی مار کے اس کو جہنم واصل کیا ہے. تو یہ جو پلان کر آئے تھے انہوں نے بالی ووڈ کی طرح پہ طرز پہ, انہوں نے جیسے انڈین موویاں بنتی ہیں اور اس میں انڈیا بہت بڑے بڑے جو ہے نا کرامات دکھاتا ہے, اور سامنے جب ہمارا وہ ایک رینجر کا جوان آتا ہے تو وہی جو ہیرو جو موویز میں بہت بڑے بڑے ڈائلاگ مار رہا ہوتا ہے, اس کی جو ہے نا ہوا نکل جاتی ہے. تو ہم نے ان کی جو ہے نا بھی ہوا نکالی ہے. یہ فتنہ تو ہندوستان پورا پلان کر آئے تھے, انہیں پوری پلاننگ کے ساتھ انہیں لانچ کیا گیا تھا. سارا سب کچھ انہیں سمجھایا گیا تھا کہ آپ نے ویڈیوز بنانی ہے, آپ نے ان کو وائرل کرنا ہے, آپ نے جو ہے نا لوگوں کی سمپیتیز لینی ہے. لیکن نہ لوگوں نے ان کو سمپیتیز دی, نہ ان کی چیزیں وائرل ہوئیں. ان کو الٹا جو ہے نا شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا, اور ان کے 216 میں سمجھتا ہوں جو سور تھے وہ جہنم واصل ہو گئے. بہت شکریہ بابر صاحب. یقیناً انشاءاللہ ان کے خلاف جو کاروائیاں ہو رہی ہیں ان میں اسی طرح انشاءاللہ ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا. بہت شکریہ ناظرین, آپ نے گفتگو سنی. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے گفتگو کی بلوچستان کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں. بابر یوسف زئی صاحب کا یہ موقع بڑا درست تھا کہ یہ جو بھارتی فلم انڈسٹری ہے, چونکہ وہ ہر جگہ اپنی فلم انڈسٹری کے حوالے سے ان کی کوششیں ہوتی ہیں کہ وہ کوئی نئی چیز بنا کے کچھ کمائی کا ذریعہ بنایا اپنے لیے. تو شاید بلوچستان میں یہ ہیرو 2 کا جو آپریشن تھا وہ بھی اسی طرح تسلسل کا ایک حصہ تھا. انہوں نے جس مقصد کے لیے یہ نام نہاد آپریشن شروع کیا اس مقصد میں تو وہ کامیاب ہو گئے. البتہ انہوں نے کچھ ویڈیوز ایسی بنائی ہیں, وہ ویڈیوز بھی انشاءاللہ جب وہ منظر عام پر لائیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ ان کو کس طرح ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو یہ تمام پروپیگنڈے جو بلوچستان کے حوالے سے ہو رہے ہیں, یہ پروپیگنڈے انشاءاللہ ناکام ہوں گے, اور بلوچستان کے لوگوں نے جس طرح حقیقت میں ان کا جو چہرہ ہے, حقیقی چہرہ ان دہشت گردوں کا وہ دیکھ لیا ہے, تو انشاءاللہ بلوچستان کے لوگ شانہ بشانہ ہوں گے اپنی افواج پاکستان کے ساتھ, اور دہشت گردوں کے جو عزائم ہیں وہ اسی تسلسل کے ساتھ ناکام بنائے جاتے رہیں گے انشاءاللہ. اگلے پوڈ کاسٹ میں ناظرین کسی دوسرے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضری دیں گے. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.